اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے اندر حضرت عمار یاسر کا یعنی کہ وصیت ہے کہ انہوں نے شہادت کے وقت کیا الفاظ فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اسی حالت میں جو ان کے زخمی کپڑے تھے اور ان کے جسم بدن اطہر پر جو خون لگا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا مجھے اسی حالت میں دفن کرنا کہ میں اسی حال میں معاویہ سے میدان محشر میں ملاقات کروں گا۔ اور اسی طرح حضرت حجر ابن عدی نے بھی کہا، اور ایک اور صحابی نے عائشہ کے لشکر سے متعلق بھی یہی الفاظ کہے۔ اہل سنت کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ شروع سے ہی صحابہ کے عدل کے چرچے اور جھوٹے ڈنڈورے پیٹتے پھرتے ہیں، جس طرح کے پاکستان کے اندر یہ جھوٹی کہانیاں کروائی جاتی ہیں کہ افغانستان نے اسرائیل سے اور یہ کیا کہتے ہیں روس سے اور امریکہ سے جہاد جیت لیا، جبکہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ڈر کر چھپ کر میدان میں نہ لڑنے والے اور فلسطین کے اندر بزدل حماس جماعت جو کہ اب صلح کے لیے بیٹھ گئی، یہ اتنے ہزار لوگ قتل کروا کر، تو یہ تو پہلے بھی ہو سکتا تھا، انسانیت کا خون تو پہلے بھی بچایا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے شر انگیزی اور فتنہ ہی سب سے بہترین حل نکالا۔ خیر، یہ ہمارا ٹاپک اور موضوع نہیں ہے۔ ہم آج جہاں سے یہ پڑھیں گے یہ اہل سنت کتاب ہے، الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ، شان معاویہ میں باطل روایات کا لد، قاری ظہور احمد فیضی کی تعلیم، مکتبہ باب العلم اردو بازار لاہور کی چھاپ کے ساتھ، صفحہ نمبر 239، الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ، شہادت حجر ابن عدی سے استنباط۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے شہادت حجر ابن عدی پڑھا تھا۔ آج ہم یہ بتائیں گے کہ عمار یاسر نے کیا وصیت کی۔ جس طرح سیدنا علی مقام مولا علی علیہ السلام نے حجر ابن عدی کے بارے میں فرمایا کہ وہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ حجر ابن عدی نے حجت قائم کر دی، یعنی کہ معاویہ کے خلاف امام حسین بھی بول پڑے۔ اسی طرح سیدنا حسن بصری سے معقول ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا، اور ہمارے فقہ کرام نے بھی یہی واقعہ اسی طرح مسائل کا استنباط کیا، جس میں حجر ابن عدی کو اہل عدل اور ان کے قاتلین کو غیر عادل کہا۔ امام سرخسی حنفی لکھتے ہیں کہ جہاں باغی کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے نہ اسے غسل دیا جائے گا نہ ہی اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا، وہیں اہل عدل کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی مگر انہیں غسل نہیں دیا جائے گا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمار ابن یاسر جنگ صفین میں شہید ہونے لگے تو فرمایا میرا خون نہ دھونا، میرا خون نہ دھونا، میرے کپڑے نہ اتارنا، میں اسی حالت میں معاویہ سے میدان محشر ملاقات کروں گا۔ اور اسی طرح حجر ابن عدی سے بھی معقول ہے، المبسوط للمسخسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50۔ مصوف اور ایک اور مقام پر لکھتے ہیں جو لوگ اہل عدل میں سے قتل ہوں تو ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ کیا جائے گا جیسا کہ شہداء کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا علی نے اپنے مقتولین کے ساتھ کیا تھا، اور حجر ابن عدی، عمار یاسر، زید ابن سوحان نے اس کی وصیت کی تھی، اور ہم کتاب الصلاۃ میں بیان کر چکے ہیں کہ باغیوں کے مقتولین کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور ان کے امام مذہب بخاری حنفی بھی یہی معنی لکھتے ہیں المحیط البرہانی میں۔ حقیقی شہید کی تعریف، فقہ کرام نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ حقیقی نہ کہ حکمی شہید کے لیے ضروری ہے وہ اہل باطل کے ہاتھوں قتل ہو اور کسی معاملہ میں مجرم نہ ہو بلکہ سراپا مظلوم ہو۔ چنانچہ امام ابن ماجہ حنفی کہتے ہیں کہ میت کو غسل نہ دینے کے اسباب کے بیان میں لکھتے ہیں کہ حقیقی شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ حقیقی شہید کسے کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے نزدیک شہید اس کا مکلف و پاک مسلم کا نام ہے جو 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہو، یا اہل حرب کے ساتھ، یا باغیوں کے ساتھ، یا ڈاکوؤں کے ساتھ قتل کیا جائے۔ اور کاسانی ان کا امام لکھتا ہے اور ان اقسام میں سے ہے کہ جو سراپا مظلوم ہو، حتیٰ کہ اگر وہ قصاص کا حق یا رجم میں قتل کیا جائے تو شہید نہیں ہوگا۔ خیر، یہ تھا ان کے اہل سنت کا اماموں کا بھی نظریہ، اور عمار یاسر جنہوں نے آخری وصیت کی، یہ ان کی کتابیں، یہ ان کے حوالے۔ انہوں نے کہا کہ میں معاویہ سے اسی حالت میں روز محشر اٹھ کر ملوں گا۔ تو جو ماموں جان سے اتنا بڑا صحابی اسی خون آلود میں ملے گا
تو ہمارے یاسر سے کو نہیں پتا تھا کہ ایک غلطی ان کی ہے اور ان کو اجر ملے گا، 2 اجر عمار کو ملیں گے اور 1 اجر معاویہ کو ملے گا۔ تو یہ اہل سنت کی بہت بڑی کہانی ہے جو یہ صحابہ کو بچانے کی آڑ میں، کیونکہ ان کا مذہب وہاں سے گڑا ہوا ہے، اگر یہ ان کے مخالفت میں بولیں گے اور یہ اگر یہ سچ بولیں گے کہ بھئی یہ صحابہ کے یہ جرائم تھے، تو پھر تو ان کا مذہب ہی نہیں بچتا۔ تو پھر یہ حدیث ان کی سب جو اتنی بھی ان کی حدیث ہے، جیسے کہ بخاری کے اندر مروان بن حاکم سے حدیث ہے، ایک طرف ان کو برا کہیں گے، ساتھ میں یہ بھی کہیں گے وہ حدیث بیان کرنے میں سکا و صدوق ہے، یہ ان کی حالت ہے۔ جو اہل بیت کو گالیاں دیتا تھا وہ حدیث بیان کرنے میں سکا و صدوق ہے، یہ ان کا عالم ہے۔ خیر، آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح جنگ جمل کے اندر بھی ایک صحابی نے عائشہ سے متعلق یہی خطبہ دیا تھا کہ میں بروز محشر اٹھ کے ملوں گا۔ یہاں پر راوی نے جو الفاظ چھپا لیے وہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو میں ضرور بتاؤں گا کہ اس ویڈیو کے اندر بھی یہی الفاظ موجود ہے، زید ابن سوحان صحابی رسول۔